آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے اللہ کے پاس شفاعت کرے بغیر اس کی اجازت کے؟ اس آیت نے بتایا کہ شفاعت اللہ کے سامنے کی جائے گی مگر اس کی اجازت سے۔ دوسری آیت کہتی ہے من اذن لہ الرحمن، جس کو اللہ نے اجازت دے دی، وردی لہ قولا، اور اس کی بات سے اللہ راضی، تو جس کو اللہ نے اجازت دے دی وہ شفاعت کرے گا۔ تو نبی پاک کو اجازت مل گئی۔ حضور فرماتے ہیں مجھے 5 باتیں خاص ملی ہیں جو کسی اور کو نہیں ملی، مجھے 5 باتیں خاص ملی ہیں جو کسی اور کو نہیں ملی، اور ان میں خاص بات حضور نے فرمایا مجھے شفاعت دی گئی ہے، شفاعت کا اختیار دیا گیا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالی نبی کو عرش پر جگہ دے گا، اللہ ہوگا عرش پر، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے وہاں باقاعدہ روایتوں میں آتا ہے کرسی لگوائے گا، محبوب بیٹھو، حضور بیٹھیں گے، پھر ادب سے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے ادب سے، اللہ فرمائے گا شفاعت کرو، حضور اشارے کرتے جائیں گے، غلام جاتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے۔ میں نے آپ کو اعلیٰ حضرت کی یہ نعت جس میں واہ واہ آتا ہے نا وہ سنایا تھا، اس کا پہلا شعر پتہ نہیں کیسے اعلیٰ حضرت کا کلام کتنا عمدہ کہ حضور کی شفاعت اس شان کی ہوگی کہ جو نیک ہوں گے نا وہ کہیں گے ہم بھی تھوڑے دیر گناہ قرض پہ لے لیں تاکہ شفاعت لیں، دوسروں سے کہیں گے گناہ ہمیں قرض پہ دے دو تاکہ ہمیں بھی شفاعت مل جائے، اتنی پیاری شفاعت ہوگی۔ اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے حضور کی شفاعت 10 قسم کی ہوگی۔ کتنی قسم کی؟ اونچی خوشی کی بات سنا رہا ہوں، 10 قسم کی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا محبوب راضی ہو گئے، شفاعت حضور فرماتے جائیں گے، اللہ فرمائے گا محبوب اب راضی ہو، اب راضی ہو، فرمایا لا ارضا لو احد من امتی فی النار، میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ جائے گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ ہم نے ان پر کیا احسان کرنا ہے یا ان کی کیا شان بیان کرنی ہے، ہم اس لائق کہاں، سوچ نہیں سکتے ان کی جتنی ہم پر مہربانی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم ان کا ذکر کر کے احسان کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ پناہ دیتا ہے، اللہ کے خلاف کوئی پناہ دے سکتا؟ کوئی سمجھے جی میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یوں کر لوں گا، واہ کر لوں گا، فلانے کے یہ جس طرح کہتے تھے کافر مشرک، ایسا ہو سکتا نہیں۔ ہم نبیوں ولیوں کے بارے میں جو کہتے ہیں اور کافروں کا جو عقیدہ تھا وہ ایک جیسا نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پیارے، اللہ کی عطا سے ہم پر مہربانی کریں گے۔ وہ لوگ اللہ کے خلاف باتیں کرتے تھے تو اس سے ہم کو ملانا یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اونچی کہاں کافروں مشرکوں کا برا عقیدہ، کہاں ہم اہل سنت کا پیارا عقیدہ، اس کو ایک جیسا کہنا یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا اگر جانتے ہو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، اب کیا کہیں گے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، پھر کہیں گے ہاں اللہ کے لیے ہے۔
قل فأنا تسحرون. اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ پناہ دیتا ہے، اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا. تو اب کیا کہیں گے کہ اللہ کے لیے، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ ہی پناہ دیتا ہے، وہی ہے ہر ایک کو پناہ دینے والا. تو اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب آپ فرما دیجئے پھر کس جادو کے چکر میں ہو، اور کس دھوکے میں ہو، کہاں گم ہو. تعلمون، تذکرون، تتقون، اب تسحرون. یہ چاروں، ان پر چاہتا تو ایک ایک پر ایک جمعہ لگاتا، پھر آپ کو سمجھاتا. مختصراً یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑو، سب کچھ مان کر بھی کب مومن بنو گے؟ جب یہ ہوگا کہ رب تعالی ذاتی طور پر کمال رکھتا ہے، اپنے پیاروں کو وہ کمال عطا فرماتا ہے، بتوں کو کوئی کمال حاصل نہیں، اللہ کا دیا ہوا کوئی کمال، کوئی شان حاصل نہیں. نبیوں ولیوں کو اللہ نے شان عطا کی ہے، درجہ مرتبہ عطا کیا ہے، ان کو اختیار دیا ہے. قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت. تو یاد اللہ یا رسول. میں کسی کو سمجھانا چاہوں نا، ارے یار سمجھ نہیں رہے ہو، تو پھر میں اس کو دیکھوں نا یہ مان نہیں رہا، تو لگتا ہے یار تم پہ کسی نے جادو کر دیا، کیا ہو گیا تم کو، مانتے کیوں نہیں ہو؟ اسی طرح فرمایا گیا اور اتنی باتیں جان کر نہیں مانتے ہو، تم پر کس نے جادو کیا ہوا، کیوں نہیں سوچتے ہو؟ ایک طرف کہتے ہو ہم عقل والے ہیں، ایک طرف کہتے ہو ہم سمجھدار ہیں، ایک طرف کہتے ہو ہم سیانے ہیں، تو پھر مانو نا، مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو یاد رہے وہ لوگ جو اللہ تعالی کا ذکر کریں، یہ تو کہیں کہ اللہ ہے، مانتے بھی ہیں، اور پھر ایسی باتیں کریں تو وہ اللہ کے ماننے والے نہیں. بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون. بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے اور وہ بے شک جھوٹے ہیں. ان کو قرآن سنایا گیا، نبی نے ان کو ارشادات سنائے، مگر ان کے قول، عقیدے، اعمال سب جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ قیامت کے منکر ہیں، شرک کرنے والے ہیں، حرام کو حلال جانتے ہیں، حلال کو حرام ٹھہراتے ہیں. یا یہ مطلب کہ وہ بعض باتیں تو سچی کہتے ہیں مگر ہیں جھوٹے، بعض باتیں ان کے منہ سے سچی نکلتی ہیں مگر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی، غلہ رکھا ہوا تھا، غلہ ڈھیری لگی ہوئی تھی. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تیری ڈیوٹی ہے، رات کو تو نے پہرا دینا. شیطان آتا رہا، ان کو رات کو تنگ کرتا رہا چوری کرنے کے چکر میں. حضرت ابو ہریرہ ڈیوٹی دے رہے تھے، نیند آ جاتی تھی. رات کی ڈیوٹی کتنا ہی جاگا ہوا بندہ ہونا، سستی چڑھتی ہے، اس کو جھونکے آتے ہیں، نیند تنگ کرتی ہے. اور شیطان آتا چوری کی کوشش کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے، صبح پوچھتے ابو ہریرہ رات کو کوئی آیا تھا؟ جی آیا تھا، اس طرح اس نے کوشش کی تھی. حضور نے فرمایا ذرا دھیان سے. دوسری رات، پھر تیسری رات جب شیطان آیا، حضرت ابو ہریرہ ذرا چوکنے دیکھیں، چھوڑوں گا نہیں. شیطان نے کہا میں تمہیں ایک کام کی بات بتاتا ہوں، چوری سے بچنا ہے نا، مجھ سے بچنا ہے، چوری سے بچنا ہے، تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. حضرت ابو ہریرہ نے حضور کو یہ بتایا کہ رات وہ یہ کہہ گیا، فرمایا ہے تو جھوٹا بات سچی کہہ گیا، ہے تو جھوٹا مگر بات سچی کر گیا. تو کبھی کبھی جھوٹے لوگوں کے منہ سے بھی کوئی نہ کوئی بات سچی نکل جاتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سچے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ
سچے ہیں، تو ہم نے کن کے ساتھ ہونا ہے؟ سچوں کے ساتھ۔ جھوٹے جھوٹے ہی رہیں گے، اگر کوئی بات سچی بھی کر دی ہے تو وہ اس بات کی وجہ سے ان کی باقی تمام غلطیاں معاف نہیں ہوں گی۔ ہاں ایمان لے آئیں، اللہ کو مانے، نبی کو مانے، قیامت کو مانے، جو ماننا ضروری ہے اس کو مانے، ورنہ ایمان والے ہو سکتے نہیں، یہ یاد رکھنا ہے۔ میں فی الحال یہیں پہ انشاءاللہ باقی بیان آئندہ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔